دس از ویری مچ سمپل. صرف ایک کام کر لے کہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھے اور لوگوں کو گنہگار نہ سمجھے, دوسروں کو مورد الزام نہ ٹھہرائے کسی کام کے لیے. کیوں؟ آپ دوسرے کا نہ کتھارسس کر سکتے ہیں نہ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اپنے سیلف کو آپ درست کر سکتے ہیں, اسی کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اس کی غلطی جو ہے نا وہ مانے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں. میں ایک لیکچر میں تھا, جب میرا لیکچر اینڈ ہوا تو ایک نوجوان میرے پاس آیا, ڈائری اس نے اٹھائی ہوئی تھی. یہ آپ کو بہت امپورٹنٹ بات میں بتا رہا ہوں اس حوالے سے. تو مجھے کہہ رہا ہے جی مجھے کوئی نصیحت کریں. میں نے کہا یار میں نصیحتوں والے میدان کا آدمی نہیں ہوں, میں تو سیوک کو خدمت کرنے والا بندہ ہوں. اس نے میرے گھٹنے پکڑ لیے, پاؤں پکڑ لیے, کہنا جی میں نے تو آپ سے ضرور نصیحت لینی ہے. تو میں نے اس کی کاپی پہ لکھ دیا کہ اللہ تجھے اندھا کر دے. تو بہت پریشان ہوا. مجھے کہنے لگا یہ بابا جی آپ نے کیا لکھ دیا, اس کی مجھے مفہوم سمجھائیں کہ آپ یہ کیا ہے کیا. میں نے کہا بیٹا اس کا مطلب یہ ہے اللہ تجھے اندھا کر دے اپنے اچھے اعمال سے کہ تو ان پہ فخر نہ کر سکے, ہاں, اور اللہ تجھے اندھا کر دے دوسرے کے ہر عمل سے کہ تو اس پہ نہ مطلع ہو سکے نہ اس سے نفرت کر سکے. یہ ابتدا ہے تزکیے کی کہ اپنے آپ پہ نظر دوڑاؤ. میں لوگوں کو, میرے اسٹوڈنٹ ہیں, میں ان سے کہتا ہوں 5 سے 15 منٹ رات کو سونے سے پہلے اپنے فلم کو ریوائنڈ کرو, صبح جاگنے سے رات بیڈ تک آنے تک, کہ تو نے کیا 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 ہے. اور اللہ نے یہ اہلیت انسان کو دی ہے کہ وہ اپنی فلم ریوائنڈ کر سکتا ہے, اپنی ماضی میں جھانک سکتا ہے, چاہے وہ 1 دن کا ماضی ہو یا سینکڑوں سال کا ماضی ہو. اور اس میں تم دیکھو کہ تم نے کیا 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 ہے. اپنا کتھارسس کرو. دیکھیں جس نے سب سے زیادہ سیلف نیگیشن کی کائنات میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. سنو, اللہ کو یہ کہنا پڑا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے تم سے کوئی بات نہیں کرتے, جو ہم انہیں کہتے ہیں وہ تم تک پہنچا دیتے ہیں. تو جب تک کہ آپ اپنا احتساب نہیں کریں گے تزکیہ کی کام ہی شروع نہیں ہوگا. دوسروں کا نہیں کرنا, دوسروں میں خامی تلاش نہیں کرنی, اپنی جستجو کرنی ہے. مولا علی کا قول ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا. پہلے اپنی پہچان ہے اور اس کے بعد پھر دوسروں کے بارے میں کہیں جا کے سوچنا ہے. سوچنا ہی نہیں ہے, اپنے بارے میں سوچنا ہے. اور اس میں پہلا کام جو ہے وہ ہے کہ جھوٹ سے میں کیسے بچوں. جھوٹ جو ہے ام الخبائث ہے, بیماریوں کی ماں ہے, اخلاقی بیماریوں. تو میں نے تو بڑے آسان طریقے لوگوں کو اس کے ڈیزائن کرتا ہوں کہ تم فیصلہ کر لو کہ میں نے اپنے بچوں کے سامنے جھوٹ نہیں بول رہا. یہ تم فیصلہ کر لو کہ میں نے اپنے دفتر میں جھوٹ نہیں بول رہا. کسی ایک جگہ کے لیے یہ ڈیسیژن لے لو. جب وہ تم کرو گے زندگی میں پھر وہ تمہاری پریکٹس بن جائے گا. کیونکہ جھوٹ کے پیچھے 2 جذبے ہوتے ہیں, یا خوف ہوتا ہے یا لالچ ہوتا ہے. دونوں انسانیت کو اس کے معیار سے گرا دیتے ہیں. معیار ہی نہیں رہتا, خوف بھی ہو تب بھی اور لالچ میں ہو تب بھی. تزکیے کی جو بنیاد ہے نا آصف صاحب, وہ نہیں پتہ لوگوں کو. تزکیے کی بنیاد یہ ہے کہ میں طریقہ شیطان سے اپنے آپ کو کیسے بچاؤں. جو قرآن میں حکیم میں واضح ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے دوزخ شیطان کی پیروی کرنے والوں کے لیے بنائی ہے. اب پیروی میں کون سے کام آتے ہیں شیطان کے؟ نیکی پر کبر کرنا, اللہ کے تعلق پر فخر کرنا, اچھا نسب پہ فخر کرنا, انسان سے دشمنی کرنا, حسد کرنا, نفرت کرنا, دوسروں کو دھوکہ دینا. جیسے شیطان نے اماں حوا کو کہا کہ آدم سے کہا کہ تم اس درخت کے پاس جاؤ پھر تم سدا زندہ رہو گے اور سدا جنت میں رہو گے. دھوکہ دینا. اسے معلوم تھا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. اپنے بڑوں سے باغی ہونا. اللہ کو شیطان نے کہا تو نے ہی مجھے برگلایا, تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کے راستے میں بیٹھوں گا. توبہ نہ کرنا, یہ فعل ہیں, ان کو چھوڑنا ہے. یہ باقی برائیاں چھوٹی موٹی جو ہیں یہ تو ایلیمینیٹ ہو جائیں گی جب یہ کام چھوڑ دے گا انسان. اس سے یزکی کرنا ہے اپنے آپ کو, اس سے پاک کرنا ہے. یہ مین برائیاں یہ ہیں جو شیطان میں تھی.